نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ قسط میں یہ سماعت فرمایا کہ کس طرح سے خلفائے ثلاثہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تکریم بجا لاتے تھے۔ خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق رہا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، آپ یہ بھی سماعت فرما چکے۔ آج کی ہم اس قسط میں آپ کے خلق اور آپ کی بہادری کا ذکر کریں گے اور کچھ ایسے واقعات کا ذکر کریں گے جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے گی اور حلاوت ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کی سخاوت کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اہل محبت اور اہل ایمان اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں کہ ساری دنیا میں لنگر حسینی مشہور ہے، اور اکثر پیر فقیر آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ نظر اللہ نیاز حسین۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں اب آپ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے تھے، تو آپ علیہ السلام بالکل اپنے نانا جان اور اپنے بابا جان کی طرح اور بڑے بھائی کی طرح بے حد سخی تھے، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت ضرب المثل بن چکی اور رہتی دنیا تک لنگر حسینی یاد رکھا جائے گا، اور جو بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا اس کو یہ چیز غالب نظر آئے گی کہ آپ بے حد سخی تھے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے اپنی سرداری اور اپنی ہیبت اپنے بیٹے امام حسن کو دی اور اپنی سخاوت اور شجاعت اپنے بیٹے حسین کو دی۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام بے حد سخی تھے اور بے حد مہمان نواز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تحمل اور برداشت کا کیا لیول تھا، آئیے اس کو جانتے ہیں ایک واقعہ سے جو آپ کی سیرت میں ہمیں متعدد کتابوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ روضۃ الشہداء و دیگر کتب میں ہے کہ ایک بار آپ کے پاس کچھ مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں بڑے بڑے صاحبان علم تھے، اور وہ لوگ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا لانے کے لیے کہا، اپنے خادم کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ تو وہ جو خادم تھا جب کھانا لے کر آیا تو گرم گرم شوربہ اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا، تو گھبراہٹ کی وجہ سے پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر گرا، اور نہ صرف پیالہ ٹوٹ گیا بلکہ گرم شوربہ آپ کے سر انور پر اور آپ کے چہرہ مبارک پر بھی گر گیا۔ تو جب غلام نے اور خادم نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ گھبرا گیا کہ شاید اب مجھ پر عطاب ہوگا، لیکن قربان جائیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر وہی مشفقانہ مسکراہٹ تھی جو آپ کا طرہ امتیاز تھی اور آپ کا خاصہ تھی۔ تو اس موقع پر غلام نے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ظاہر ہے غلام کن کا تھا، تو اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا والکاظمین الغیظ۔ جب یہ کہا تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ہم نے غصے کو پی لیا۔ اس غلام نے پھر آگے آیت مبارکہ پڑھی اور ارشاد اس نے کیا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں پر بڑی عافیت کرتے ہیں۔ تو اس پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، اور پھر اس نے آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا تلاوت کیا اور کہنے لگا واللہ یحب المحسنین،
کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اور جب تک تو زندہ ہے تیری تمام ضروریات کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ آپ کا یہ خلق، آپ کا یہ مشفقانہ رویہ اور آپ کا یہ تحمل اور برداشت دیکھ کر حاضرین محفل برجستہ اور بے ساختہ یہ پکار اٹھے کہ آپ واقعی فرزند رسول ہیں، اور ایسی سیرت اور ایسا اسوہ ہمیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہی مل سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہ آپ کے تحمل اور برداشت کا ایک واقعہ ہے۔ جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، آپ ہر جنگ میں امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کے ساتھ پیش رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین کا موقع آیا۔ تو اس جنگ کے حوالے سے ایک بڑا خاص واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز یہ کوئی شام کا وقت تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر کی جانب سے بڑا زوردار حملہ ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں جو دشمن کے اور باغی فوج کے سپاہی تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لشکر کے قلب تک جا پہنچے، اور جس سے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو اس پر امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام کو جب یہ لشکر کی کیفیت بتائی گئی تو حضور مولا علی علیہ السلام نے اس وقت اپنے ساتھ 12 جوانوں کو لیا، جن میں سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور ایک طرف سے دشمن پر حملہ شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حملے میں اس کا ذکر ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے بھی اپنی کتاب میں کیا، اور دیگر تواریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنا زبردست قتال اس شام کیا کہ دشمن کی فوج کے صرف 900 سپاہی آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے، یہاں تک کہ آپ یہ قتال کرتے کرتے معاویہ ابن ابی سفیان کے خیمے کے پاس پہنچے اور بآواز بلند کہا کہ معاویہ، جھگڑا تمہارے اور میرے درمیان ہے، تو آپس میں لوگ کیوں ایک دوسرے کی طرف سے قتل ہو رہے ہیں، تو آؤ آ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس پر جب عمرو بن عاص نے یہ بات سنی تو اس نے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا کہ بلا شبہ بات تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کہی ہے، تو تمہیں جانا چاہیے ان کے مقابلے میں تاکہ آج فیصلہ تمام ہو جائے۔ تو اس پر معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ کہا، جس نے ابھی ابھی آپ کی جنگ کا نظارہ کیا تھا، اور یہ جنگ کا نظارہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ذوالفقار حیدری صرف کافروں کے خلاف اہل عرب نے چلتے دیکھی تھی۔ جنگ جمل میں بھی آپ نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، اور جنگ صفین میں بھی اب تک آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے لوگ بہرحال لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ فوج پر نازک وقت آیا تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اپنے دیگر 10 کے قریب جوانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آنا پڑا۔ تو جو نو مسلم تھے، یا کہہ لیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تھے، یہ باغی لوگ یہ بڑی کہہ لیں کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس شجاعت کا عملی مظاہرہ کر چکے تھے، جس میں شیر خدا اور ان کے بیٹوں سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پر کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، اور صرف شیر خدا علیہ السلام نے 900 کے قریب لوگوں کو اس شام قتل کیا۔ تو جب آپ نے اس طرح للکار کر معاویہ ابن ابی سفیان کو پکارا، اور عمرو بن عاص نے کہا کہ واقعی بات تو بڑی درست ہے، تمہیں جانا چاہیے، تو اس پر معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا تم جانتے نہیں، آج تک ان کے مقابلے میں جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، تو تم مجھے مروانا چاہتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ دشمن نے جب دیکھا، اور یزید کے باپ نے جب دیکھا کہ اب امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار اس کی گردن تک پہنچنے والی ہے، تو ان لوگوں نے پھر قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور نیزوں میں پرو کر قرآن پاک کو اٹھا لیا۔
اور کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، حالانکہ ان کا اللہ کی کتاب سے، اللہ اور اس کے پیغمبر سے کیا تعلق تھا۔ تو بہرحال جنگ صفین میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے بابا کے ساتھ مل کر کمال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اور تمام جو اطراف و اکناف عرب تھے ان میں آپ کی بہادری اور شجاعت کا سکہ جم چکا تھا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی اس قسط میں مزید آپ علیہ السلام کی سیرت کے واقعات عرض کیے جائیں گے۔ والسلام۔